نظر بد. اچھا، نظر بد کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ دونوں پر آپ کلام فرمائیں کہ ایک تو نظر بد سے بچا کیسے جائے، اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیں، اور اس کے بعد نظر بد جب لگ جاتی ہے تو اس کا توڑ کیسے ہو، اس بندہ اس نظر بد سے نکل آئے، اس پر بھی وظیفہ ارشاد فرما دیں. نظر بد کے متعلق سامعین اور ناظرین کو تو پتہ ہی ہے کہ نظر بد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر سے کوئی چیز اگر بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہوتی. اتنے سنگین معاملات ہیں نظر بد کے کہ نظر بد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر بد انسان کو صحت یابی سے بیماری تک لے جا کر قبر میں اتار دیتی ہے. اللہ اکبر. تو نظر بد یقینی طور پہ اس سے بچاؤ بھی ضروری ہے، اور کسی کو لگ جائے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے. اچھا، بچنے کے لیے اور علاج کے لیے دونوں صورتوں میں آیت مبارکہ ایک ہی الحمدللہ عز و جل. اگر پابندی سے پڑھا جائے تو نہ صرف حفاظت ہوگی، نظر بد لگے گی نہیں، حفاظت میں رہیں گے، اور اگر کسی کو لگ گئی ہے تو انشاءاللہ الرحمن ان آیتوں کی برکت سے رب عز و جل ایسا کرم فرمائے گا کہ نظر بد بھی دور ہوگی اور صحتیابی مل جائے گی. تو میرے استاد محترم اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شبستان نوری میں اس وظیفے کو نقل فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین سے یہ ثابت ہے کہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں، سورہ قلم 29ویں پارے میں اس کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھنے والا نظر بد سے محفوظ رہے گا. اور اگر کسی کو نظر بد ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ان آیتوں کو جب پڑھے گا، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے گا، کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے اور جسم پر چھڑک لے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی اسی وقت نظر بد دور ہو جائے گی. مگر آپ فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس کو 3 سے 5 دن یا 7 دن تک عمل کیا جائے تاکہ مکمل صحتیابی بھی ہو جائے اور بندہ اپنے آپ کو محسوس بھی کر لے کہ میں الحمدللہ ریکوری کی طرف آ رہا ہوں اور ٹھیک ہو جاؤں گا. کیا کہنے بابا صاحب، ماشاءاللہ.